دور رکھیں گے. صفحہ نمبر 26 دوسرا پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے لوگو، کھاؤ وہ چیزیں جو زمین میں حلال اور طیب ہیں، اور شیطانوں کے نقش قدم پہ نہ پڑو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تو بس تم کو حکم کرتا رہتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے صرف اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہیں رکھتے اور نہ وہ راہ جانتے تھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے مثال اس شخص کی جو چلا رہا ہو ان کے پیچھے، جو صرف ایک پکار آواز سنتے ہیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ عقل ہی نہیں رکھتے.
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ وہ چیزیں جو پاکیزہ ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کی شکر گزاری کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ انما حرم علیکم المیتہ، بس تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اس نے مردہ جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور چیز کا۔ ومن اضطر غیر باغ، اب جو مجبور ہو گیا ہو بشرطے کہ وہ حکم عدولی نہ کرنے والا ہو، ولا عاد، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی دار و گیر نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان۔ بس وقت کم ہے تو اتنا ہی سبق۔ آواز نہیں آتی صاحب تو مائک بند کر دیا کریں۔ گزشتہ سبق میں عام انسانیت کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ انسان کی ضرورتوں میں سے بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے سلسلے میں حلال اور حرام کا ایک حکم پہلے سے ہی نازل کر دیا تھا۔ تو جو انبیاء سابقین گزرے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان کی شریعتوں میں حلال اور حرام کھانے پینے کی چیزیں متعین کر دی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب پیغمبروں کی تعلیمات مٹ گئیں اور ایسے لوگ سامنے آئے جن کو ان تعلیمات کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی خود ساختہ چیزوں کو ہی دین بنا لیا۔ ان میں سے ایک بری عادت یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے بھی کچھ چیزیں جو شرعاً ناجائز نہیں تھی وہ ناجائز کر لی تھی، اور جو حرام تھی ان کو حلال بنا لیا تھا۔ ایسے یہود و نصارہ نے بھی بعض چیزیں کچھ تخصیص کے ساتھ اپنے لیے جائز رکھی تھی، باقیوں کے لیے ناجائز تھی، یا اپنے لیے کچھ چیزیں حلال حرام کر دی تھی، باقیوں کے لیے وہ جائز۔ تو اس میں عام خطاب کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہاری کھانے پینے کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کرنی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے طبعی اعتبار سے کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا مفید ہے، لہٰذا جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان سے بچو، اور ان چیزوں کو شریعت نے بھی حرام کیا ہے، طبیعت بھی ان چیزوں سے ابا کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، الا یہ کہ کسی کی طبیعت ہی ختم ہو گئی ہو، جس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں کہ انسان بعض مرتبہ ایسی بے حیائی اور برائی پر اتر آتا ہے کہ رفتہ رفتہ پھر اس کی انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ جانوروں کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے پھر حلال و حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط، نفع اور نقصان کوئی چیز ہی نہیں رہتی۔ لیکن جس میں انسانیت کا کوئی مادہ موجود ہو تو ان کے لیے پھر شرعی حکم یہ ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ایک تو حلال چیزیں کھاؤ، یہ شرعی حکم ہے، اس سے معلوم ہوا کچھ حرام بھی ہیں، اور دوسری بات یہ بیان کی گئی طیب چیزیں کھاؤ، حلال میں بھی وہ چیزیں جو طبیعت کے بالکل مطابق ہوں، جو خلاف طبع ہوں ان چیزوں سے بچو، جو مضر صحت ہوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہذا شریعت بھی یہ بات کہتی ہے کہ حلال چیزیں اگر کسی انسان کی طبیعت کے لیے مضر ہوں تو وہ بد پرہیزی نہ کرے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو حلال کے حرام کرنے پر اور حرام کے حلال کرنے پر اکساتا رہتا، ایسا نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ انہ لکم عدو مبین، وہ بڑا چالاک ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو انسان اپنے دشمنوں سے بچتا رہتا ہے جہاں اس کو شک و شبہ ہو، اور جو کھلا ہوا دشمن ہو اس سے تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ اور اس کی دشمنی تو سب کو معلوم ہے کہ اس نے جنت سے تم کو نکلوایا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ کبھی جنت میں جاؤ، یہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے یأمرکم بالسوء والفحشاء، تم کو جب بھی یہ حکم کرے گا برائی اور بے حیائی کا حکم کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا شیطان کبھی انسان کو اچھائی پر اکساتا ہی نہیں، اچھائی کی راہ دکھاتا ہی نہیں۔ شیطان کے اندر اللہ نے شر کا مادہ رکھا ہے، وہ جب بھی کسی چیز میں انسان کو مبتلا کرے گا اس میں نقصان ہی ہوگا۔ انما یأمرکم، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔
یہ طے شدہ بات ہے کہ شیطان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی انسان کو خیر کی بات بتائے، لہٰذا تم کو بدرجہ اولا اس سے بچنا چاہیے۔ وہ تم کو دو چیزوں پر اکساتا ہے، ایک تو سوء اور فحشا پر۔ سوء اور فحشا کے بارے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دی تھی بات، اس کے بارے میں جو تفسیر ہے اس میں بہت ساری باتیں علماء نے بیان کی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سوء کہتے ہیں ان چیزوں کو جو انسان کی طبیعت ہی ناپسند کرتی، طبی طور پہ انسان جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، چاہے شریعت نے ان کے حلال ہونے کا حکم دیا، حرام ہونے کا حکم دیا، یا حلال و حرام ہونے کی کوئی بات شریعت نے نہیں بتائی، لیکن انسانی طبیعت جو ہے ان چیزوں سے نفرت کرتی، وہ سوء میں داخل۔ اور فحشا کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو شریعت نے ناجائز قرار دے دی۔ اب اس کی تفصیل ہے، جیسے آپ شریعت میں کہیں بھی دیکھ لو تو یہ بات آپ کو شاید ہی کہیں قرآن پاک کی آیت یا حدیث میں مل جائے، بظاہر ممکن ہی نہیں ہے کہ چمگادڑ نہیں جانور، چمگادڑ وہ کھانی چاہیے کہ نہیں، چمگادڑ کا نام لے کر کہیں اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن انسانی طبیعت پسند ہی نہیں کرتی۔ اور فحشا کہیں گے اس کو جس کا نام لے کر شریعت نے منع کر دیا ہو کہ یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ عمل کی قبیل سے ہو، یعنی وہ کام کرنے نہ کرنے کا ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی قبیل سے۔ لہذا کھانے پینے کی وہ چیزیں جیسے شراب اور خنزیر شریعت نے حرام کی ہیں، اس لیے حرام ہو گئی۔ جب تک شریعت نے ان پر پابندی نہیں لگائی تھی تو شراب پی جاتی تھی، طبیعت ان سے نفرت نہیں کرتی۔ آج بھی شراب پینے والے پیشاب پینے سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن شراب سے نفرت نہیں کرتے۔ طبیعت کے اندر شراب کی نفرت نہیں بٹھائی گئی ہے، شریعت نے اس کو منع کیا، اور پیشاب کی نفرت انسانی طبیعت میں۔ اور عمل کی قبیل سے فحشا کا مطلب ہوگا جیسے چوری کرنا، بدکاری، بے حیائی، زنا، یہ سب چیزیں فحشا میں داخل۔ تو شریعت نے جن چیزوں کو منع کر دیا وہ تو ہیں ہی، جس کو انسان کی طبیعت پسند نہ کرتی ہو وہ چیزیں بھی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے، وہ چیزیں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان ہمیشہ انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ جب ایسی غذائیں اندر جائیں گی تو ایسے ہی عمل بھی ظاہر ہوں گے۔ اور دوسری بات شیطان کی طرف سے یہ ہوتی ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس کو سمجھنا ہے کیا کہنا چاہتا ہے قرآن پاک۔ یہاں ایک عربی زبان کا قاعدہ آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک لفظ آیا تقولو، کسی جگہ آیا ہے قل، جیسے قل هو اللہ احد، کسی جگہ آیا ہے قال، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ تو قال، قل، تقولو، یہ جو لفظ عربی زبان میں اس کا معنی ہے کہنا۔ کہنا دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو کسی انسان کے حق میں بات کہی جاتی ہے، کبھی انسان کے خلاف بات کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس نے میرے موافق بات کہی اور اس نے میرے مخالف بات کہی۔ اگر قالا یا اس طرح کے کسی لفظ کے بعد لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کسی کے حق میں بات کرنا، اور اگر اس کے بعد علا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کسی کے خلاف بات کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتلاؤں، جیسے ہم کہیں قال لی، قال کے بعد لفظ لام آیا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے میرے حق کی بات کہی، اور اگر کہا جائے قال علیہ تو اس کا مطلب ہوگا اس نے میرے خلاف بات کی۔ آیا لفظ سمجھ؟ یہاں دیکھیں آپ تقولو علی اللہ، یہاں تقولو میں قول کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے خلاف بات کہنا۔ اللہ کے خلاف بات کہنے کا کیا مطلب؟ یہ بات سمجھیں۔ اللہ کے خلاف بات کہنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شرعی اعتبار سے وحی کے ذریعے جو دین نازل کیا ہے، اس دین کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق ہے عقائد سے، ایمان سے۔ تو ایسی بات کہے جو شرعی علم کے خلاف ہو۔ شرعی علم ہم اس کو کہیں گے جس کی بنیاد وحی پر ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، چاہے صحابہ کا عمل ہو، اس لیے کہ صحابہ کا عمل بالکل شریعت کے مطابق ہے اور وہ سب کا سب وحی سے جڑا ہوا ہے، اس کی بنیاد وحی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دوسری چیز ہے شریعت کا دوسرا حصہ ہے مسائل، احکام۔ تو احکام کے سلسلے میں ایسی بات کہے جو شریعت پر مبنی نہ ہو، یعنی وحی کا علم اس کے لیے دلیل نہ بن سکتا ہو، نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ہو۔ ایک چیز تو مشرکین کہتے ہیں اللہ کے لیے شریک بنا کر،
کہ اس زمانے میں بتوں کو پوجا جاتا تھا، پھر شرک کی مختلف شکلیں ہو گئی، بت پر ہی منحصر نہیں رہا، سورج کو پوجنے لگے، چاند تاروں کو پوجنے لگے، جنات کی پرستش ہونے لگی، آگ کی، پانی کی پرستش ہونے لگی، جہاں درختوں کا جھنڈ نظر آیا اس کو پوجا جانے لگا، اور ان کے متعلق جو عقیدہ ان کے ماننے والوں نے بیان کیا اور رکھا، قرآن اور حدیث یعنی وحی اس چیز کو رد کرتی۔ اس میں تو آگے کافر، کہ کافر ہمیشہ اللہ کے خلاف بات کہتا ہے، مشرک ہمیشہ اللہ کے خلاف بات کہتا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ جو کچھ کہتا ہے یہ کچھ اور ہے، گویا خدا کی بات کے خلاف بات کہہ کر اللہ پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس میں صرف مشرک اور کافر ہی نہیں، وہ تمام مسلمان بھی داخل ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں، مگر وہ اس کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں بدعت کہتے ہیں، کہ بدعتی کا جو عمل ہے قرآن یا حدیث اس کی تائید نہیں کرتا، نہ صحابہ کے طرز زندگی سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، نہ سلف کا اس کے اوپر کہیں اتفاق یا کہیں سلف سے ثبوت ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے کچھ چیزیں گھڑ لی ہیں، ان من گھڑت چیزوں کو ایسا درجہ دے دیا ہے جیسے شرعی حکم کا درجہ، اس پر جمے بیٹھے ہیں، کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب اس آیت کا مصداق ہیں، یہ سب کے سب خدا پر الزام تراشی کرنے والے۔ اس کو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ کے اوپر بہتان باندھے۔ ام تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا ترجمہ اب یہ ہوا کہ شیطان تم کو ہمیشہ اس بات پر تیار کرتا رہتا ہے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے عقیدے کے ذریعے سے وہ چیز پیش کرو جو وحی سے ثابت نہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اور صرف قرآن و حدیث بول کر لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مفہوم وسیع ہے، قرآن کا مطلب قرآنی آیات ہی نہیں ہے، قرآن کا مطلب ہے قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہونے والا وہ حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کیا، یا جس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا پھر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی تفسیر فرمائی، یا صحابہ کی طرز زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، یہ سارا قرآن و حدیث ہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل، بل کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، یاد ہوگا، بل کا مطلب ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بل یعنی نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو اس حکم کی تابعداری نہیں کر سکتے جو اللہ نے نازل کیا ہے، ہم کس کو مانیں گے؟ الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ بھئی قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے رؤساء کو، سرداروں کو، دینی اعتبار سے جو ہمارے زعماء تھے ان کو، چاہے وہ صحیح تھے یا غلط، اور اپنے آباء و اجداد کو جن رسم و رواج کا پابند پایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم تو اسی طرز زندگی کو اپنائیں گے۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے جب یہ کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ جو دین نازل کرتا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ تو جواب میں یہ کہتے تھے ہم تو اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے دین کی اتباع کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ کیا نازل ہوا؟ اللہ کا دین، اور حضرت عیسیٰ پہ؟ تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل اللہ؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں آپ، عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اتباع، ایک اطاعت۔ ایک اتباع ہے، ایک قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا اتبعوا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے میری اتباع کرو۔ تو ایک لفظ ہے اتباع اور ایک لفظ ہے اطاعت، اس کا فرق سمجھیں۔ شریعت میں جس چیز کو صراحتاً کھلے لفظوں میں بیان کر دیا گیا اس کو ماننا اطاعت کہلاتا ہے، جیسے نماز کا حکم، روزے کا حکم، حرام سے بچنے کا حکم، بے حیائی اور بدکاری سے بچنے کا حکم، ایسے سود رشوت سے بچنے کا حکم، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے احکامات شریعت نے دیے ہیں، حلال حرام۔ ان چیزوں کو مان لینا کہلائے گا
اطاعت کرنا، یہ تو عام ہے. اور اتباع کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا حکم لفظوں میں تو بیان نہیں کیا، البتہ صاحب شریعت کا منشا اور اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ کیا جائے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو، تو اب اگر وہ بیٹا یہ کام کر لے تو کہیں گے یہ باپ کا اطاعت گزار ہے. اور باپ بیٹے کو کسی کام کے کرنے کے لیے زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ یہ کام کرے. بیٹا پہچان گیا میرا باپ کیا چاہ رہا ہے، وہ اس سے پہلے کہ باپ زبان سے اس کو کہے اس کی چاہت اور منشا کو سمجھ کر وہ کام کر دیتا ہے، تو اس کو کہیں گے متبع بیٹا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اتبعوا کا مطلب ہے شریعت کے احکام تو تم مانتے ہی ہو، ہاں اللہ کو مان لیا، حضرت عیسیٰ کو مان لیا، حضرت موسیٰ کو مان لیا، منشاء شریعت بھی تو دیکھو. منشاء شریعت یہ ہے کہ تم پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہتوں کو پورا کرو، اور چاہت یہ ہے کہ جب جو حکم آئے اس پر عمل کیا جائے، چاہے وہ طبیعت پر بھاری ہو، چاہے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو نماز کو کسل کے ساتھ سستی کے ساتھ پڑھنا لیکن ادا کر لینا، اس کو کہیں گے اطاعت. دل نہیں چاہتا بالکل، طبیعت پہ بوجھ ہے، پھر بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کے 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز میں دیر سے ہی صحیح پڑھ لیتا ہے، اس کو ہم کہیں گے اطاعت گزار بندہ ہے. اور ایک بندہ وہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اپنے ماں باپ کو آرام پہنچانے کے لیے ساری رات جاگتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے قبر شریف میں آرام فرمائیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کے لیے ساری رات جاگیں گے. حکم تو نہیں دیا گیا ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کا، لیکن ہم اپنی رات کی نیند قربان کریں گے اور آدھی رات کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، تو اس کو کہیں گے ہم تابع دار، یہ متبع ہے. تو قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے نا اتبعوا، اتباع کرو جو منشاء شریعت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، منشا تو شریعت کا ہم پورا نہیں کریں گے، منشا تو ہم پورا کریں گے بڑوں کا. البتہ موٹے موٹے جو احکام ہماری طبیعت کے مطابق ہیں وہ ہم مان لیں گے. جیسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ اللہ کے نبی ہے تو ہم بھی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں قیامت ہے تو ہم بھی یہ مانتے ہیں. باقی اب آپ ہی کا سارا دین مانیں یہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد کو جس چیز پر پایا ہے. آبا یہ اب کی جمع ہے اور اس سے مراد 2 ہیں. ایک تو ہے حقیقی باپ اور باپ کا باپ، آبا و اجداد جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں جن کی ہم نسل ہیں. اور آبا سے مراد ایک اور چیز بھی ہے. آبا سے مراد ہے وہ لوگ جو ہمارے رشتے ناطے میں کچھ نہیں لگتے لیکن دینی اعتبار سے ہم نے ان کو ایک مقام دے رکھا ہے. وہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، سیاسی لیڈر ہیں. وہ جو چال بازیاں کر کے ہمارے سامنے دین پیش کر رہے ہیں نا، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، ہم تو اسی رسم و رواج کے پابند رہیں. قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤ، ذرا سوچو اگر ان کے باپ دادا، ان کے آبا و اجداد، ان کے زعماء اور ان کے سردار لا یعقلون شیئا، بالکل بے عقل ہوں، نا سمجھ ہوں، ولا یہتدون، اور بالکل بے ہدایت ہوں، تب بھی انہی کی بات مانیں گے. یعنی ان سے یہ پوچھو کہ تم آبا و اجداد کی اتباع تو کر رہے ہو لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید وہ صحیح تھے. اگر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ وہ غلط تھے تو تب بھی مانو گے؟ تو یہ بات بڑی بھاری ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرا باپ ڈاکو تھا اور میرے ڈاکو باپ نے یہ پراپرٹی بنائی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں وہ ڈاکو نہیں تھا، وہ حق پر تھا، اس لیے میں اس کی یہ پراپرٹی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں. لیکن اب یہ پراپرٹی جو ہم نے حاصل کی ہے، باپ دادا کا ڈاکو اور چور ہونا ثابت ہو گیا ہے، اب دستبردار ہوتے ہو یا نہیں؟ اب بڑا مشکل، اب سر جھک جاتا ہے انسان، کیا کرے. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اگر یہ بات بتائی جائے تو پھر بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہم ماننے کو تیار. حالانکہ حقیقت یہ ہے ان کے آبا و اجداد چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہوں یا عام ہوں، ان کا جو طریقہ تھا وہ بالکل ناسمجھی کا طریقہ. لا یعقلون شیئا، ان کو عقل نہیں تھی. عقل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاگل تھے، مطلب یہ صاحب عقل تھے لیکن عقل سے جو کام لینا چاہیے تھا وہ فہم دین وہ ان کے پاس نہیں تھا. دینی اعتبار سے وہ بے وقوف تھے. لہذا ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے چالاک ہوں لیکن دینی اعتبار سے ان کے دامن میں کچھ نہ ہو، بے وقوف ہوں، وہ کنگال ہیں، ان کو قرآن بے عقل کہتا ہے، ان لوگوں کی اتباع نہیں کی جائے گی. اس کا معیار کیا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بے وقوف ہے یا نہیں؟ 2 آدمی کھڑے ہو کر دونوں لیڈر بنے ہوئے دین کی بات کہہ رہے ہیں، دونوں کے پاس ممبر و محراب ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دیکھتے نا
تو کیسے ہم طے کریں گے؟ بس طے کرنے کے لیے ایک آسان صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی تقریر کیسی ہے یہ نہیں دیکھیں گے، کس کے فالوورز کتنے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے ان دونوں میں سے کس کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہے، بس۔ باقی کون کیسی تقریر کر لیتا ہے، کس کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کی کیسی صلاحیت ہے، یہ کسی کے عقل مند ہونے کی اور صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ ولا یہتدون، اور ان کے پاس وہ راہ نہیں ہے جو راہ صحیح ہو، ہدایت کی چیز ان کے پاس، ہدایت کا راستہ۔ یہاں ایک بات آ گئی ذہن میں، بعض حضرات نے ایسے موقع جہاں قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں آئی ہیں نا، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ایک موٹی سی بات کہ آباء و اجداد کی آنکھ بند کر کے اتباع نہیں کریں۔ بعض لوگوں نے اسے ایک مسئلہ نکالا کہ دیکھو جی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ بھی تو آباء و اجداد کی اتباع ہے، بعد میں آئے، ہمارے بڑے تھے، ہم ان کے راستے پر چل پڑے، چاہے قرآن و حدیث ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تقلید، جس کو ہم کہتے ہیں نا تقلید کسی امام کی، یہ تقلید ناجائز ہے، یہ تو یہی ہوئی آباء و اجداد کی تقلید۔ تو آدمی کہتے ہیں ہاں بالکل بات تو صحیح ہے کہ دیکھو جی ایک امام کہتا ہے رفع دین ہے ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے رفع دین ہے، تو ہم جس کے پاس حدیث ہے اس کی بات مانیں گے، جس کے پاس حدیث ہی نہیں تو اس سے سامنے والا سمجھتا ہے جو رفع دین نہیں مانتا اس کے پاس حدیث نہیں ہے، یا جو رفع دین مانتا ہے اس کے پاس حدیث نہیں ہے، تو ہم ان دونوں کو کنارے پر کریں، ہم ڈائریکٹ کس پہ پہنچے؟ حدیث۔ غور کریں آپ ایک بات، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی تقلید مت کرو، قرآن کہتا ہے اگر تمہارے آباء و اجداد بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ان کی اتباع نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا مطلقاً تقلید ناجائز نہیں ہے، مطلقاً تقلید نہیں کریں گے تو دین کہاں رہے گا؟ ہمارے پاس جو دین آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ در واسطہ آیا نا، تو کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی بات ہمیں ماننی ہے۔ ہاں، وہ تقلید جس میں کسی کے پاس ثبوت نہ ہو اپنی بات کا، جس کو ہم کہیں گے دلیل شرعی، اس کی بات ماننا تو ناجائز، وہ تو ہے بے وقوفوں کی بات ماننا، اور جس کے پاس دلیل موجود ہو اس کی بات تو ماننی پڑے گی، تبھی تو حق پہنچے گا وہاں تک۔ تو ائمہ اربعہ جو مسلک ان کا ہے، ان کے پاس جو بھی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، کس کا مسلک کتنا مضبوط ہے اس کو اپنی جگہ رکھیں، یہ بات طے ہے کہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں، لہذا ان کی تقلید مذموم اور بری نہیں ہے۔ تقلید سے مراد وہ تقلید ہے جہاں بدعات و خرافات یا خدا نخواستہ شرک اور ایسی کوئی چیز اختیار کی جائے جو بڑوں کے ذریعے سے پہنچی ہے لیکن وہ ایمان اور دین کے خلاف ہے، وہ تقلید مذموم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً۔ یہ جو آیت ہے اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب عام تفسیروں میں لکھا ہے، ایک مطلب خاص تفسیر کسی میں ملتا ہے، میں دونوں مطلب تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھیں، مثل الذین کفروا، کافروں کی مثال، تو مثال کس کی ہے؟ کافروں۔ کافروں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی، جیسے کوئی آدمی ہو، ینعق، اور وہ چیختا ہے، بلاتا ہے، کس کو بلا رہا ہے؟ بما لا یسمع، جو سنتا بنتا نہیں، الا دعاء، ہاں سنتا ہے تو ایک پکار سنتا ہے، ندان ایک آواز سنتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو گئے، ایک آدمی ہے وہ جانوروں کو بلا رہا ہے، کس کو؟ جانوروں کو بلانے کی آواز ہوتی ہے نا، ہاں گھوڑے کو بلانے کی الگ آواز ہے، مرغے کو بلانے کی الگ آواز ہے، تو ایک آدمی کھڑے ہو کے چلا رہا ہے، جانوروں کو بلا رہا ہے، تو جانور اس کی آواز تو سنتے ہیں لیکن مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ آؤ جاؤ کھاؤ پیو، اس کو کیا سمجھے گا جانور؟ تو ایسے ہی مثال ہے کافروں کی کہ ان کو بلاؤ تو یہ سمجھتے کچھ نہیں۔ تو کافروں کی مثال یہ بالکل جیسے جانور ہوتے۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہوا کہ مثال کافروں کی ایسی ہے جیسے جانوروں کی، کہ ان کو بلاتے رہو، وہ بات آواز تو سنتے ہیں کہ کانوں میں کچھ پڑ رہا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ ان کافروں کے سامنے کتنی بھی دین کی بات رکھو، یہ بات کرنے والے کی آواز تو سن رہے ہیں کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے شبانہ، مگر مطلب کیا ہے اس کو سننے کو سمجھنے کو تیار۔ یہ عام تفسیروں میں لکھا ہے۔ ایک مطلب اور ہے، اگر وہ مطلب بیان کیا تو پھر اصل عبارت ہوگی قرآن پاک کی، وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا۔ داعی کا لفظ یہاں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں محذوف۔ محذوف کا مطلب ہے چھپا ہوا، جیسے انگریزی میں کوئی حرف ہوتا ہے نا سائلنٹ، لکھا ہوتا ہے پڑھا نہیں جاتا، ایسے ہی کبھی کبھی عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ لفظ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے لیکن وہاں ترجمے میں مراد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محذوف، چھپا ہوا۔ اس صورت میں یہ مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی صورت میں کس کی مثال تھی؟ کافروں کی، اور اب صورت بنے گی
مثال میں اللہ کے رسول کو بیان کیا جائے گا۔ وَمَثَلُ دَاعٍ، اور دعوت دینے والے کی مثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال ایسی ہے، الذین کفروا، آپ کافروں کو دعوت دیتے ہیں حق کی، آپ کافروں کو حق کی دعوت دے دیں، تو آپ کی مثال ایسے ہے کمثل الذی، جیسے وہ آدمی ہو ینعق، جو چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، کس کو؟ بہروں کے سامنے، اندھوں کے سامنے، گونگوں کے سامنے بیان کر رہا ہو، یا چوپایوں اور جانوروں کو بلا رہا ہو، یا ایسی قوم کو بلا رہا ہو جو آواز تو سنتی ہے لیکن اس زبان کو سمجھتی نہیں۔ تو آپ بلا تو رہے ہیں، آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ان کچھ چوپایوں کو بلا رہے ہیں، کہ آپ جس وقت کھڑے ہو کر حق کی بات کہتے ہیں، توحید کا بیان کرتے ہیں، شریعت سناتے ہیں، تو یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ آپ کی آواز تو سنتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس کو ماننے کو، سمجھنے کو تیار نہیں۔ دونوں مطلب سمجھ میں آ گئے؟ ہاں بس الا دعاءن، دعاءن کا مطلب ہے پکار، ندان منے آواز، ایک آواز سی آتی ہے ان کے کانوں میں، کچھ ہے، لیکن اس آواز کا مطلب کیا ہے یہ نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ سمن، بہرے ہیں، بہرے تھے وہ، پھر بھی قرآن نے کیا کہہ دیا؟ بہرے کیوں تھے؟ بہرے اس لیے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حق کی دعوت دینے والوں کی آواز کو سمجھ ہی نہیں رہے، سننا نہیں چاہ رہے تھے، یا جان بوجھ کر وہ بہرے بن رہے تھے، اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ سن کر سمجھتے، جب سمجھا ہی نہیں۔ بکمن، اور گونگے، گونگے کا مطلب ہے پھر حق سمجھ آنے کے بعد اظہار کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا ہاں یہ حق ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، آج تک غلطی پر تھے ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں، تو اظہار حق کرنا چاہیے تھا، اظہار حق سے بھی ان کی زبان بند ہے، تو یہ گونگے ہوئے۔ عمی، اندھے، اندھے کا مطلب ہے خود تو راستہ نہیں دیکھتے، نظر نہیں آتا، اب نبی بھیجا گیا تھا، راہبر بھیجا گیا تھا، تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار نہیں، تو غلط راستے پر چل کر غلط منزل پر پہنچیں گے، تو یہ تو اندھے ہی ہوئے، یہ تو اندھے کا کام ہے کہ وہ غلط راستے پر چلتا ہے، اس کی کوئی راہبری نہ۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ایسا کیوں ہو گیا؟ حالانکہ یہ اندھے نہیں ہیں، یہ بہرے نہیں ہیں، یہ گونگے نہیں ہیں، پھر بھی قرآن ان کو کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ قرآن کہتے ہیں ہم لا یعقلون، وجہ اس کی یہ ہے کہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ جب انسان اپنی عقل سے کام نہ لے، پھر اس کی آنکھیں ہوں تب بھی وہ اندھا ہے، اور اس کے کان ہو تب بھی وہ بہرا، زبان ہو تب بھی وہ گونگا ہے۔ جو عالم حق بات نہ کہے، حدیث سے ثابت ہے وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا، تقریریں تو بہت کرتا ہے مگر حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہاں زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ شیطان ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے بہکانا، یہ ہدایت بھی دے سکتا تھا مگر یہ بہکانے کا کام کر رہا ہے، اس وجہ سے شیطان۔ اور دوسری بات یہ گونگا اس وجہ سے کہ جہاں حق کہنا چاہیے تھا، اس کے پاس سٹیج ہے، ممبر و محراب ہے، لوگ سامنے، لیکن پھر بھی نہیں کہتا، کیونکہ اس سے دنیا پر زد پڑتی ہے، اس کا جیب نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اس لیے ایسی حرکتیں کرتا۔ تو جیسے ان عقل والوں کو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ لا یعقل، بے وقوف، ایسے ہی جو آدمی اپنے علم پر عمل نہ کرے، قرآن اس کو لا یعلمون کہتے، جاہل۔ تو جہاں یہود و نصارہ کو لا یعلمون کہا گیا نا کہ یہ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، وہاں مطلب یہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ تو جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ جاہل، جو عقل سے صحیح کام نہ لے، وہ کتنا بڑا فلسفی ہو، کتنا بڑا آدمی ہو، وہ قرآن کی نظر میں بے وقوف ہے۔ لہٰذا وہ تمام بڑے بڑے سائنسدان، فلسفی، مفکر، مدبر، جن کو دنیا میں بڑی پذیرائی حاصل ہے، اور لوگ جن کے بڑے ماننے والے اور سننے والے ہیں، اور ان کی تحقیقات کے اوپر لوگ عشش کر اٹھتے ہیں، یہ لوگ جب حق سے دور ہیں تو قرآن و حدیث کی روح سے یہ سارے کے سارے نادان، بے وقوف اور ناسمجھ ہیں، چاہے دنیا والے ان کو عقل مندوں کے کتنے بڑے بڑے ایوارڈ دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب ہے خاص ایمان والوں کو۔ جب رکوع شروع ہوا تھا تو آیا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اب حکم ہے کس کو؟ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھایا کرو۔ کلو کا مطلب ہے کھاؤ، لیکن یہ حکم واجبی نہیں ہے کہ ہر حال میں تم کو کھانا ہی کھانا ہے، نہیں، اگر کھانا چاہو تو پھر وہ چیزیں کھاؤ جو چیزیں طیب ہیں۔ یہاں حلال کا لفظ نہیں بولا، پہلے آیت جب آئی تھی وہاں آیا تھا حلالن طیبا، یہاں صرف کیا لفظ آیا؟ طیبات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا بنے گا ہی تب جب وہ حرام کو حرام سمجھ لے، اطاعت پر تو کم از کم آئے، اس کے بعد پھر ہے اتباع۔ تو حکم یہ ہے کہ تم اطاعت کر کے مسلمان تو بن گئے، حرام تو تم نے چھوڑ دیا، حلال پر تم آ گئے ہو، لیکن اب حلال میں بھی ہر چیز ٹھونسنی نہیں ہے، اندر حلال میں بھی اعتدال ہے۔
جیسے انسان اپنے جائز پیسے سے مکان بنائے تو وہ 10 منزلہ بنائے، حویلی بنائے، حرام تو نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ جو ضرورت سے زائد تعمیر پہ خرچ ہو، حدیث میں اس کو بدترین پیسہ کہا گیا ہے۔ تو ایمان والے کو چاہیے یہاں شریعت کا تقاضا اور چاہت دیکھے، منشا دیکھے اللہ کے رسول کی کیا، بس ضرورت کی حد تک کن پھر دنیا کا ان کا غریب اور عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر چلتا ہے۔ تو مسافر کہیں باضابطہ حویلیاں بنا کر نہیں بیٹھتا، وہ منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے، جہاں رات لگی ایک مسافر کی طرح رات کو رہ لیتا ہے۔ تو ہماری بھی ایک منزل نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہاں بس اپنی ضرورت کے لیے انتظام کرو۔ تو کھانے پینے میں بھی اس چیز کا خیال رکھو کہ اتنا ہی کھاؤ جتنا پسندیدہ، زیادہ پیٹ بھر کے حلال کھانا بھی پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے سستی ہوگی اور اس کی وجہ سے سنت کی اتباع کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ 10 طرح کے سالن کھانا جائز ہے، لیکن اس کی ایسی عادت بنا لینا کہ جب تک 3-4 قسم کے سالن نہیں ہوں گے تب تک کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، یہ بدترین عادت ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے۔ اے ایمان والو کھاؤ، تم یہاں کھاؤ کا حکم اباحت کے لیے، اباحت کا مطلب جائز ہے، کھاؤ جب کھانا ہو، لیکن اس چیز کا خیال رکھو طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور جو ہم نے نہیں دی ہے وہ نہ کھاؤ۔ چوری کا مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کیا وہ تو زبردستی انسان لیتا ہے، ڈکیتی کا مال، بہنوں کا حصہ، بیوی کا مہر، پارٹنر کا سارا کا سارا صاف کر دیا، وہ اللہ نے نہیں دیا، وہ لوگوں نے زبردستی لیا۔ قرآن کہتا ہے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا تمہارے لیے جائز رکھا، بس اسی حد تک رہو، اور اس میں بھی اعتدال کے اندر۔ لباس ضرورت کے سلواؤ، کھانا پینا ضرورت کا ہو، رہائش گاڑی وغیرہ ضرورت کی ہو۔ واشکروا للہ، میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، شکر گزاری کرو، مطلب زبان سے ہی نہیں، عمل سے بھی۔ زبان سے الحمدللہ کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل سے یہ ثابت کرو کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے حق ادائی بھی کر رہے ہو۔ کھانا کھا کے ظلم و زیادتی نہ کرو، بلکہ غریبوں کی مدد کرو۔ طاقت آئی ہے تو عبادت کرو، اللہ نے آنکھیں دی اس پر شکر کرو، تو پھر ساتھ ساتھ وہ چیزیں دیکھو جن پر باز پرس نہ ہو، کانوں سے وہ چیز نہ سنو جن سے کل قیامت میں پکڑ ہو، زبان سے وہ بات نہ بولو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری میں دونوں چیزیں آ گئی، عمل سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شکر گزاری کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، کیا مطلب؟ اگر تم حقیقت میں دعویٰ ایمان میں سچے ہو تو پھر یہ کام کرو، اور اگر خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر تو تمہارا عمل خود بتلائے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، اس میں شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے چند چیزوں کا ذکر ہے، صرف یہی چیزیں حرام نہیں ہیں، یہاں تو صرف ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اس کی پھر تفصیل ہے، فقہا نے لکھا ہے، حدیث میں کچھ اور چیزیں بھی آئی ہیں، تو صرف یہی چند چیزیں حرام نہیں ہیں۔ اہل قرآن جو لوگ ہیں، جو طبقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، آپ کو شاید ان کی تاریخ کا کچھ پتہ ہوگا، ان کا یہ نظریہ ہے حسبنا کتاب اللہ، حلال حرام جائز ناجائز جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے ساری چیزیں اللہ اپنے بندوں کے لیے کس میں نازل کر چکا ہے؟ قرآن پاک۔ ہمارے لیے یہ کافی، جو اس میں حرام ہے وہ حرام، جو اس میں حرام نہیں وہ حلال، لہٰذا یہ 5 چیزیں جو شریعت نے حرام کر دی ہیں حرام ہے، باقی ساری دنیا کی گندی چیزیں کھاتے رہو، ساری دنیا کی غلط حرکت کرتے رہو، جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے اہل قرآن گمراہ ہوئے، قرآن پاک کے ساتھ حدیث یا سنت جس کو ہم کہیں گے، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ امت کا اجماع اور صحابہ کی طرز زندگی اور ان کے اعمال، یہ سارے کا سارا مل کر دین بنتا ہے۔ حلال و حرام یہاں سے ہمیں لینا پڑے گا، جائز ناجائز، دین اور بے دینی اس سلسلے سے لینی پڑے گی۔ تو چند چیزیں بیان کی ایمان والوں کے لیے۔ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر تو ابھی صرف ایک مردہ جانور حرام کیا گیا۔ اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ میتہ۔ میتہ کہتے ہیں اس جانور کو جو خود مر جائے۔ خود مر جائے کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ وہ کسی حادثے میں مر گیا، گر کے مر گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، گلے میں رسی لگ گئی، تو حلال تھا مگر اب اس خود مرنے کی وجہ سے حرام ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جانور حلال ہے، خود مر جائے تو حرام ہوگا، ورنہ اگر کتے کو بھی ذبح کرو تو وہ حلال ہو جائے گا۔ نہیں، جو حلال جانور ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے، حدیث سے ثابت ہے، جو حلال جانور ہیں ان حلال جانوروں میں جو جانور از خود مر جائے وہ حرام۔ نمبر 1 میتہ کا ایک مطلب یہ ہے۔ میتہ کا دوسرا مطلب ہے وہ جانور جو حلال ہے، خود مرا بھی نہیں ہے بلکہ اس کو مارا ہے مگر شرعی طریقے پر نہیں مارا۔ شرعی طریقہ کہتے ہیں اس کو، ہم کہتے ہیں ذبح۔
ذبح کرنے کا ایک شرعی اصول ہے نا، طریقہ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گلے پہ چھری چلاؤ اور اوزاد ثلاثہ 3 دگیں اس کی بڑی کٹ جائیں تو یہ جانور خون بہہ جانے کے بعد حلال ہو جائے۔ اب اگر کوئی جانور خود نہیں مرتا لیکن اس کو غیر شرعی طریقے پر مارا گیا، اس کا گلا کاٹ کے الگ کر دیا، جس کو جھٹکا کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی خود مرے ہوئے جانور کے حکم میں ہے۔ نمبر 2، وہ جانور جس کو ذبح تو کیا گیا مگر اس پہ بسم اللہ ہی نہیں پڑی تو یہ جانور بھی مردہ جانور کے حکم میں، یہ بھی حرام۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، بس یہاں اتنا سمجھ۔ والدم، اور خون حرام ہے۔ خون چاہے جمع ہوا ہو چاہے بہتا ہو۔ جس وقت کہیں چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے تو وہاں سے خون بہنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیال اور جاری خون، یہ بھی ناپاک ہے اور یہ حرام ہے۔ قرآن نے یہاں لفظ حرم کہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اصلاً اس کو نہیں کھا سکتے خون کو، اور اس کو کسی دوسری چیز میں ملا کر بطور دوا بھی استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ۔ دوسری صورت خون کی یہ ہے کہ خون اب جم کے ایک لوتھڑا بن گیا ہے، خون گرا، سوکھ گیا، سوکھ کے اب یہ بہنے والا خون نہیں رہا بلکہ چمڑا جیسا بن گیا، گوشت کے ٹکڑے کی شکل بن گئی، پتا جیسا بن گیا، تو یہ خون ہی ہے، چاہے اس کی وہ شکل ہو چاہے یہ شکل ہو، دونوں شکلوں میں حرام۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھیں کہ قرآن نے یہاں حرمہ کہا ہے، لیکن صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، کہ خون کا اگر قطرہ کہیں لگ جائے تو جس جگہ لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ جو پیشاب کا حکم ہے کہ وہ ناپاک بھی ہے اور اس کا استعمال حرام بھی ہے، ایسے ہی خون ناپاک بھی ہے اور اس کا استعمال حرام بھی ہے۔ بعضی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 2 خون صرف ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک جگر سمجھتے نا، کلیجہ، کرون مارک جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں خون ہی ہے۔ دوسرا تلی، کیا کہتے ہیں اس کو کشمیری میں؟ نہیں، پوہ، یہ بھی خون ہی ہے اصل میں، لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خون کہاں ہے، وہ تو آپ گوشت کے حکم میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے ہمارے لیے 2 خون حلال ہے، اس سے لگتا ہے لوگوں کو کہ خون کی بھی کوئی صورت شاید ہمارے لیے، وہ ہے ہی نہیں خون، وہ اب کہاں خون رہا، وہ تو اب گوشت بن گیا، اس کو کوئی خون سمجھ کے تھوڑا ہی کھاتا، بدل گئی اس کی عادت۔ ایک حدیث میں آیا ہے 2 مردہ ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اب ٹڈی کشمیر میں ہوتی نہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اڑنے والا، تو وہ اگر خود بخود مر جائیں تو چونکہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا باضابطہ، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گلے پہ چھری نہیں چلائی جاتی، یہ اگر خود بھی مر جائیں تو حلال۔ ایسا مچھلی اگر مر جائے تالاب میں یا نکالنے کے بعد مر جائے تو وہ حلال ہے، الا یہ کہ مچھلی تالاب کے اندر مرے اور مر کے اوپر آئے تالاب میں، اور اوپر آ کر الٹی ہو جائے پھر وہ حرام ہے، اگر الٹی نہ ہو ایسے ہی تیرتی رہے تو حلال ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ اگر تالاب کے اوپر مچھلی آئی، وہ ایسے چلتی رہے گی نا مچھلی، اور جب مرنے کے بعد وہ الٹی ہو جائے گی، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر، تو اب حرام ہے، پھر نہیں کھا سکتے۔ اور اگر وہ سیدھی ہی ہے، چاہے وہ مر گئی ہو تالاب میں یا باہر، تو پھر وہ حلال ہے۔ ایسی ٹڈی بھی حلال ہے، اس کو باضابطہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ یہاں لحم لفظ آیا ہے، گوشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت ہی حرام ہے، اس کی کھال حلال ہے اور کھر حلال ہے، ہڈی حلال ہے، چونکہ انسان کھانے میں کیا استعمال کرتا ہے؟ گوشت، تو یہاں کھانے پینے کا ذکر چل رہا ہے اس لیے گوشت کا لفظ لیا، ورنہ خنزیر مطلقاً حرام ہے، اس کی کھال ہو یا اس کی ہڈی ہو یا اس کا گوشت ہو۔ بالوں کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے بال بھی حرام۔ حرام سے مراد ہے مکروہ ہے، مکروہ تحریمی لکھا، یعنی اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس کے بال بالکل حرام ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خنزیر کے بال اس سے الگ کر لینے کے بعد دھو لیے جائیں تو پھر ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ خیر یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نام سے اتنی نفرت ہے، کون استعمال کرے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، 3 چیزیں بیان کی گئی، مردہ جانور، اس کی شکلیں بتلا دی، خون، اور نمبر 3 خنزیر، ساتھ ایک وہ چیز بیان کی، وہ جانور جو حلال ہے، جانور ہی نہیں، وما عام ہے، ما مانے ہر وہ چیز، چاہے وہ جانور ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے پیسہ، چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑ دی گئی ہو تو یہ خنزیر کی طرح اور مردہ جانور اور خون کی طرح حرام ہے۔ لہذا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے گئے ہوں، جیسے آستانوں پر چھوڑے جاتے ہیں، ہندو لوگ مندروں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، مندروں میں چھوڑ دیتے ہیں، نام تو وہ ہوتا ہے کوئی کالی ماتا، درگا ماتا، کس کے نام پہ چھوڑتے ہیں،
ایسے ہی مسلمانوں میں ایک رسم آ گئی ہے کہ وہ پیروں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا فلاں پیر کے نام پر، یہ ہو گیا دستگیر صاحب کے نام پہ، یہ ہو گیا مخدوم صاحب کے نام پہ، یہ اس کے نام پہ. یہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لگ گیا، چاہے اس کو مسلمان بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے ذبح کرے، تب بھی یہ خنزیر کے حکم میں، اس کو نہیں کھا سکتے. اسی طرح وہ پیسہ، وہ نظر و نیاز یا وہ چیز، وہ شیرینی جو اس طرح آستانوں پر کسی کے نام پر چڑھا دی جاتی، اس کا کھانا حرام ہے، اس پیسے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، وہ ناپاک ہے. الا یہ کہ نیت کرنے کے بعد کوئی آدمی نیت بدلے اور توبہ کر لے کہ کسی آدمی نے کہا یہ مرغا، یہ بکرا میں نے رکھا ہے بابا ریشی کے نام پر، مخدوم صاحب کے نام پر، اس کو وہاں لے جاؤں گا اور ذبح کروں گا، تو یہ ناپاک ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. اس کو جو ذبح کرے گا وہ ذبح کرنے والا بھی گنہگار گار، اور اس کو جو کھائے گا وہ کھانے والا بھی گنہگار گار. لیکن جس نے یہ نیت کی تھی، اس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ، اس نے کہا یا اللہ میں نے یہ غلط نیت کی تھی، میں توبہ کرتا ہوں، اب یہ مخدوم صاحب کے نام پر نہیں، اب میں اس کو قربانی کے لیے رکھتا ہوں، اب جائز. لیکن اگر اس نے نیت نہیں بدلی اور اس پہ چھری چل گئی، پھر وہ بعد میں نیت بدلے گا تو بھی یہ جانور حرام رہے گا. دیکھیے یہاں غیر اللہ کے نام پر اور آستانوں پر، آستانہ جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں ہندی لفظ ہے. استھان کا مطلب ہے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے لوگوں نے جن جگہوں کو مقدس سمجھا ہے، جیسے مسلمانوں کے یہاں زیارتیں ہیں، ان کے یہاں مندر ہیں، کسی کے یہاں گردوارا ہے، ان جگہوں پر یا ایسے لوگوں کے نام پر جن سے عقیدت ہوتی ہے، جو جانور یا جو نظر نیاز کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، وہ حلال چیزیں بھی قرآن نے خنزیر کے ساتھ ملا دی ہیں. کتنی گندی چیزیں، ان کا استعمال ناجائز. فمن اضطر، ہاں جو آدمی مجبور ہو جائے اور مجبوری کی حالت میں استعمال کرے، اور مجبوری دو طرح کی ہے، بھوک سے مرا جا رہا، اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے اس وقت یہ ناپاک چیز نہیں کھائی، یہ حرام چیز نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گا، اس کے پاس کوئی صورت اور نہیں ہے، ایسے جنگل میں پھنس گیا ہے جہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور جان بن آئی ہے، اب یہاں کوئی اسی طرح کی چیز پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس وقت کھانے کی اس کو اجازت ہے. دوسری اضطراری یعنی مجبوری کی حالت یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے مگر ظالموں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ ناپاک چیز کھاؤ. جیسے آپ نے دیکھا حالات جب خراب ہوئے تو کتنے مسلمانوں کو زبردستی باہر ہندوؤں نے پکڑ کر کہیں خنزیر اور کہیں ناپاک چیزیں کھلائیں. تو جان بچانے کے لیے ظالموں کے نرغے میں آ جائے یا پھر اپنی جان خطرے میں ہو بھوک کی وجہ سے اور پھر چارہ کار نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ گندی چیزیں کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے. لیکن اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت نہ کھائے کوئی آدمی اور جان دے دے تو کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. اگر یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر اس پر ایسا ڈٹا رہے کہ عقیدہ بھی اسی پر ہے، بولی بھی اسی پر ہے. جیسے کوئی کہے کہ تم سجدہ کرو کس کو، اس بت کو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم مسلمان ہو، اور بت کو سجدہ نہیں کرو تو مار دیں گے. اب یہ چیز عقیدے سے ہے، کھانے پینے سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہاں شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے. رخصت کا مطلب اجازت، کہ دل میں تو یہ ہو کہ یہ معبود نہیں ہے، لیکن جان بچانے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے سجدہ وجدہ نہیں، ایسے سر ٹیک رہا ہوں، یا نیت کرے کہ اللہ تو ہر طرف ہے، اب اس وقت میں مجبور ہوں، اللہ اکبر دل میں کہہ کے سجدہ کرے، وہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو اس وقت جان چھوٹنے کے لیے ایسا کر دے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر یہ کہ نہیں میں جان دے دوں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو یہ شہید ہوگا. اس کو کہیں گے رخصت نہیں، عزیمت. بات سمجھ میں آئی نا؟ جہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہے وہاں کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جان پر بن آ جائے تو جان کا بچانا ایسے موقع پر ضروری ہے، لہٰذا یہاں جان بچا لے، یہاں کھا لے. اگر اس نے نہیں کھایا، بعض تفسیر میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر اس نے اس وقت یہ گندی چیزیں نہیں کھائی اور مر گیا تو قیامت کے دن اس کو مجرم بنا کر اٹھایا جائے گا، یہ خودکشی کرنے والوں میں شریک ہوگا. لیکن شرط یہ ہے غیر باغن، ایک تو مزے لینے کے لیے نہ کھائے کہ چلو جی اب کھا ہی رہے ہیں لیکن بڑا لذیذ بنا ہوا ہے تو اب چلو شراب پینی ہے، آج تک پی نہیں تھی، اب بڑا کولڈ ڈرنک کی طرح لایا ہے تو چلو مزہ آ رہا ہے، بعد میں دیکھا جائے کہ اب یہ تو ایک گھونٹ پی لیا تو پورا گلاس سے پی لو. مزہ مقصود نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے بقدر ضرورت جان جا رہی ہے، ایک گھونٹ پی لو، جان بچ گئی بس. ولا عادن، اور حد سے زیادہ بڑھنے والا نہ، ایک تو مزے کے لیے نہ پیے، ایک بہت زیادہ نہ کہ چلو اب پیٹ ہی بھر لو. فلا اثم علیہ، فلا اثم علیہ کا مطلب ہے اس پر گناہ نہیں. میں نے اس کا ترجمہ کیا اس پر مواخذہ نہیں. دونوں چیزیں ملحوظ نظر رکھنی چاہیے. جو علماء یہ فرماتے ہیں اس کا کھانا ضروری ہے، وہ فرماتے ہیں جب کھانا ضروری ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، اور جو فرماتے ہیں نا کھانا ضروری نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں اگر کھا لیا تو مواخذہ سزا نہیں ہوگی. باقی یہ ہے کہ ہے تو گناہ ہی، مگر اس گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی.
ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے کہ اگر کسی نے مجبوری میں ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بخش دے گا کہ پھر یہ گناہ ہی نامہ اعمال میں باقی نہیں رہے گا۔ اور رحیم مہربان ایسا ہے کہ جو چیزیں حرام کر دی ہیں مجبوری کی وجہ سے، دیکھو تمہاری سہولت کے لیے حرام چیزیں بھی بعض جگہ تمہارے لیے جائز رکھی، لہٰذا ایسے رحمان الرحیم کا حکم ماننا چاہیے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين برحمتك يا رب.